ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ وراثت تقسیم ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی ہے. یہ بہت بدقسمتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. کہ تم وراثت کا مال پورے کا پورا کھا جاتے ہو، تمہیں مال کی اتنی شدید محبت ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر یاد کرواتے ہیں کہ یاد کرو کہ قیامت کا دن ہوگا جب تمہارا رب سوال و جواب کے لیے آئے گا اور سارے فرشتے صف باندھ کے کھڑے ہوں گے. اس دن انسان یاد کرے گا کس طرح سے زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن یاد کرنے کا کیا فائدہ، اصل میں تو دنیا میں اچھی زندگی گزارنی چاہیے تھی. تو اللہ تعالیٰ سخت ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو. ہمارے معاشرے کے اندر وراثت تقسیم نہیں کی جاتی پراپرلی، خاص طور پہ خواتین میں یہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ والد کا انتقال ہو گیا تو بیٹے جو ہیں وہ سارا وراثت کا مال کھا جاتے ہیں، اپنی بہنوں کو یعنی اس شخص کی بیٹیوں کو دیتے ہی نہیں ہیں. کبھی کہتے ہیں ان کی شادی ہو گئی ہے، ہم نے شادی پہ خرچ کر دیا تھا ان کی، تو اب کیا ضرورت ہے دینے کی. یہ بہت خطرناک بات ہے، اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے. پلیز وراثت کو صحیح تقسیم کیا کریں. اور وراثت ہی کے معاملے کی ایک اور بات یہ ہے کہ ہر بندے کا مال، اس کی اونرشپ ڈیفائنڈ ہونی چاہیے، ملکیت ڈیفائنڈ ہونی چاہیے کہ کس کا مال کتنا ہے. ہر ایک فون ہے رائٹ، یہ یا میرا ہے یا کسی اور کا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز میں شراکت ہو، وہ بھی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے کہ 50% میرا، 50% کسی کا، 25% میرا، 75% کسی اور کا. یہ ممکن ہے کہ انسان کسی چیز کی اونرشپ میں شراکت کو ڈیفائن کرے، لیکن یہ ڈیفائنڈ ہونی چاہیے تاکہ ایک بندے کی اونرشپ میں جتنا کچھ ہے اس بندے کے انتقال پر اتنے کی وراثت تقسیم ہو. اگر یہ ڈیفائنڈ نہیں ہوگی تو پھر کس کے انتقال پہ کس کی وراثت جائے گی. اور اگر وراثت صحیح طرح سے تقسیم نہیں ہوگی تو جیسے میں عرض کر چکا کہ یہ تو ظلم ہے، اس کے بارے میں سخت وعید ہے. پلیز اونرشپس ڈیفائن کریں. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا پیسہ ہے. بہت اچھی بات ہے، آپ دونوں کا پیسہ ہے، لیکن اگر 1 روپے کا نوٹ ہے تو وہ 1 روپیہ ایک ہی بندے کا ہو سکتا ہے نا. تو بتائیے کہ آپ دونوں کا ہے، 50-50 ہے. اگر مثال کے طور پہ 1 لاکھ ہے تو کیا 50,000 ایک کا، 50,000 ایک کا، یا 75 ایک کا، 25 ایک کا، 75 ایک کا، 25 ایک کا، کیا کس طریقے سے ایک آپ دونوں کا ہے. تاکہ جیسے میں نے عرض کیا اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وراثت میں اس کا مال جائے، بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وراثت پہ اس کا مال جائے. اس چیز کا پلیز بہت خیال کیجئے کہ اونرشپ ڈیفائن ہونی چاہیے. اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں یہ تقسیم ہو جائے، اس طریقے سے تقسیم ہو جائے. مثال کے طور پہ ایک شخص کے 3 گھر ہیں، وہ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد 1 گھر میرے اس بیٹے کو، 1 گھر اس بیٹی کو، 1 گھر اس بیٹی کو. مثال کے طور پہ اس کا 1 بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور 3 گھر ہیں. وہ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد 1 گھر میرے 1 بیٹے اور 2 بیٹیوں کو چلا جائے. اور پھر جب اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان ورثاء میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد اس طریقے سے تقسیم ہو جائے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، شریعت کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی. یہ شخص بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ زندگی میں آپ کسی کو تحفہ دے دیں. میرے 3 بچے ہیں مثال کے طور پہ اور میرے 3 گھر ہیں، میں ان 3 گھروں کو اپنے 3 بچوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہوں، تحفہ دے دیتا ہوں. اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے کہ میرا 1 بیٹا 2 بیٹیاں ہیں، میرے 3 گھر ہیں، میں 1 بیٹے کو 1 گھر تحفہ دے دیتا ہوں اور باقی دونوں بیٹیوں کو 1 گھر تحفہ دے دیتا ہوں. میں نے ایک ایکولی ڈسٹریبیوشن کر لی تحفوں میں، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے وراثت تقسیم ہوتی ہے اس طریقے سے تحفہ بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ 1 بیٹا ہے 2 بیٹیاں ہیں اور میرے پاس ایزیوم
1,00,000 روپیہ ہے تو میں بیٹے کو ڈبل دوں گا تحفہ زندگی کے اندر، اور بیٹی کو اس کا آدھا اور دوسری بیٹی کو بھی اتنا ہی. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تحفہ آپ کو برابر دینا چاہیے، لیکن کچھ نے کہا کہ اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اصل میں آپ سوچئے کہ جو مرد ہوتا ہے اس کے پاس اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، اس نے اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا ہے، پھر اس کی بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، ان پہ بھی اسی کو خرچ کرنا ہے. شریعت نے عورت پہ خرچ کرنے کی کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے، وہ تو ملکہ ہے، شی از اے کوئین آف دا ہاؤس، اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس کو جو بھی ملے گا وہ تو اس کی پاکٹ منی ہے، وہ تو اس کی اپنی جیب میں جائے گا، اس پر شریعت نے کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور پہ خرچ کرے. تو وہ اس کے پاس تو جو کچھ آئے گا وہ اس کا بینک بیلنس ہے، اس کے بینک میں جائے گا، اس کی پاکٹ میں جائے گا، اس کے بیگ میں جائے گا. مرد کے پاس جو جائے گا اس نے لوگوں پہ خرچ کرنا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ وراثت میں دیا جاتا ہے. تو اس کی یہ لاجک ہے، ایک ریزننگ ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اصول بنائے ہیں وہ معاشرت کے فائدے کے لیے بنائے ہیں، انسانیت کے فائدے کے لیے بنائے. تو اگر کوئی تحفہ بھی ڈبل لڑکے کو دے دیتا ہے اور آدھا آدھا دے دیتا ہے تو کچھ نے کہا کہ اس کے اندر مذائقہ اتنا نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر میرے نزدیک یہ ہے کہ برابر برابر تحفہ دیا جائے. تو اگر زندگی میں آپ کسی کو تحفہ دے دیتے ہیں تو وہ مناسب ہے، جتنا مرضی دیں، جتنا آپ دل چاہتے ہیں دیں. لیکن انسان کے انتقال کے بعد اگر کسی نے ول لکھی ہوئی ہے، کسی نے وصیت لکھی ہوئی ہے کہ میرے ورثاء میں انہیریٹرز کو اتنا 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 جائیں، انتقال کے بعد اس وصیت کی شریعت کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے. انتقال کے بعد وراثت شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی. شریعت نے بہت کلیئرلی اس کو ڈیفائن کیا ہے، قرآن کے اندر بہت تفصیل سے وراثت کی تقسیم کے احکام آئے ہیں. ہر وصیت نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے اگر ورثاء کے لیے کوئی وصیت لکھی جائے. تو یہ بات کہ انتقال کے بعد انہوں نے جو وصیت کی تھی اس کے مطابق تقسیم نہ کی جائے، یہ بالکل صحیح بات ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے. ہاں 1/3 میں سے کوئی بندہ وصیت کر سکتا ہے، اپنے مال کے 1/3 میں سے 1/3 میں سے وہ وصیت کر سکتا ہے کہ یہ مال کسی مسجد میں چلا جائے، کسی چیریٹی آرگنائزیشن کے اندر چلا جائے، یا جہاں بھی نیکی کے کام میں چلا جائے. لیکن وہ 1/3 کی وصیت اس کے ورثاء کے لیے نہیں ہوگی، وہ غیر ورثاء کے لیے ہوگی. وہ انسان کر سکتا ہے لیکن ورثاء کے لیے تو وصیت ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ شریعت کے اندر احکام بہت کلیئرلی ڈیفائن ہے، اگر اس نے کی ہے تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. پلیز بہت احتیاط کیجیے مال کے معاملات کے بارے میں. جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، ہر بندے کو اس کا حق ملے. تو ہم کوشش کریں کہ ہر بندے کو اس کا حق دیں، کسی پہ ظلم نہ کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کی کامیابی بھی انصاف عدل میں ہی ہے.